بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ لڈن جعفری صاحب پر پروگرام کا آغاز ہم نے کیا تھا، پہلی قسط آپ حضرات دیکھ چکے، اب دوسری قسط اس کی ہم پیش کریں اور یہ پروگرام مسلسل چلتا رہے گا لڈن جعفری صاحب کا۔ اور دوسرا پروگرام ہمارا نیپال کی عزاداری پر جو ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے، اس کی پہلی قسط آپ دیکھ چکے ہیں، دوسری قسط بھی آپ اس کی دیکھیں گے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری پر مسلسل ہمارے پروگرام آپ دیکھیں گے، اور دیگر معجزات پر بھی ہم پروگرام کریں گے۔ لڈن جعفری صاحب کا جو معجزہ ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت مشہور ہوا ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر، تو اس کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے اور لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، اس واقعے کو پسند کیا ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اعتراض کر رہے ہیں، یا اس میں اعتراض کا تو خیر کوئی پہلو ہے نہیں، اس لیے کہ لڈن جعفری صاحب ایک شخصیت ہیں اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ لڈن جعفری صاحب نے خود ہم کو اپنے مرنے کا قصہ سنایا اور زندہ ہونے کا قصہ سنایا۔ راوی لڈن جعفری صاحب خود ہیں اور انہوں نے ہم کو سنایا۔ دیکھیے، کوئی بھی واقعہ اگر آپ کو سنایا جا رہا ہے تو آپ کے اوپر یہ کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ اسے تسلیم کر لیں۔ ہاں، آپ کا کام یہ ہے کہ عقلی دلائل پر اس کو آپ پرکھیں اور دیکھیں، اور وہ چیزیں جو قرآنی ہیں یا حدیث سے متعلق ہیں یا تاریخ میں ہے، یہ سبجیکٹ سب سے الگ ہے۔ جب آپ یوٹیوب کھولیں گے اور فیس بک پر اور تلاش کریں گے تو آپ کو ہزاروں معجزات مل جائیں گے، مختلف شیعہ حضرات کے بھی، سنی حضرات کے بھی، بریلوی حضرات کے بھی، اور دیگر فرقوں میں جو کرامات ہیں، صوفیہ کی کرامات ہیں، اس طرح آپ کو مل جائے گا۔ غوث الاعظم کے مردہ زندہ کرنے کے واقعات مل جائیں گے۔ واقعات موجود ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ماننا نہ ماننا یہ آپ کے عقل کی کارستانی ہے کہ کیا چیز آپ تسلیم کریں، کیا نہ تسلیم کریں۔ رہ گیا یہ کہ آپ کو لڈن جعفری کے واقعے سے تکلیف کیا پہنچ رہی ہے۔ جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، تسلیم تو دیکھیے وہ لوگ کریں گے کہ جو ان چیزوں کو پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ معجزات ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ابھی بھی ہو رہے ہیں معجزات اور ہوتے رہیں گے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو نہ کریں، مطلب ان سے یہ کہا بھی نہیں جا رہا کہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لڈن جعفری صاحب سے آپ کو پریشانی کیا ہے، لڈن جعفری صاحب سے آپ کو شکایت کیا ہے۔ اب وہ تو اس دنیا میں رہے نہیں، وہ تو نہیں ہے، اور نہ وہ آپ سے بات کرنے آئیں گے۔ لیکن چونکہ لڈن جعفری صاحب نے یہ قصہ ہم کو سنایا اپنی زندگی کا، جو کہ ان کے بچپن سے تعلق رکھتا ہے، کہ جب وہ کربلا گئے تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ گرامی نے روضے پہ جا کے حضرت عباس کی دعا کی۔ جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے۔ یہ کل اتنا واقعہ ہے کہ وہ زندہ ہو گئے۔ اب اس میں جو چیزیں میں نے سمجھانی چاہی تھیں کہ بھئی میں نے ان سے کہا کہ آپ کربلا نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اب تھوڑی جاؤں گا، اس لیے کہ پھر اگر میں چلا گیا تو پھر میں مر جاؤں گا۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں، اور اس میں نے اس طرح سمجھایا تھا کہ اگر وہ چلے جاتے، یہ مطلب یہ چیزیں فرض کی جاتی ہیں
یہ مثال دی جاتی ہے، یہ کوئی اس واقعے کا حصہ نہیں ہے کہ تو آ گیا جوان ہو کے، تو اب جوان ہو کے مطلب یہ کہ بچے تھے اور اگر وہ جاتے جوانی میں تو جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں گئے، تو انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ انچولی میں رہتے تھے، ان کا گھر آج بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ سننے کے بعد لوگوں کو میرے اوپر یقین نہیں آیا، تو چونکہ میں نے پتہ بتا دیا تھا کہ شمیم جعفری صاحب جو ان کے بیٹے ہیں لڈن جعفری صاحب کے، ان کی ڈیکوریشن کی دکان ہے انچولی میں، مکان کے ساتھ ہی، تو لوگ وہاں پہنچ گئے، شمیم جعفری صاحب سے پوچھنے کے لیے پہنچ گئے، یعنی میری بات کا یقین نہیں تھا، تصدیق کرنے وہاں پر ایک مجمع لگ گیا پوچھنے والوں کا، اور وہ گئے۔ اور اس کے بعد لڈن جعفری صاحب کے صاحبزادوں نے جو دبئی میں ہیں، عباس، انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کیا، یوٹیوب پر موجود ہے، اور بڑے بیٹے نے بھی بیان دیا اور اس واقعے کی تصدیق کی۔ جب تصدیق ان کی اولاد نے کر دی تھی تو پھر اس پر اتنی بحث کی ضرورت کیا تھی؟ اب اس کے بعد ایک تو بحث ہوتی ہے علمی بحث، اب جو بدتمیزیاں شروع ہوئیں، سوال یہ ہے کہ لڈن جعفری صاحب کے نام سے آپ نے جو بدتمیزیاں کیں، یہ تو میں ظاہر ہے کہ کہتا ہوں کہ جو نئی نسل پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، وہ شیعہ لڑکے ہوں یا سنی لڑکے ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ پاکستانی لڑکے جو ہیں، جو نئی نسل ہے، ان میں ایک خاص بات جو آئی ہے وہ ہے اذیت پسندی، لوگوں کو اذیت پہنچانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ ایک طرح کی بیماری ہے، اور یہ اس نسل میں سرایت کر گئی ہے یہ بیماری کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ اور جملے بازی کر کے ان کو جلاؤ تپاؤ۔ تو آپ کس کو جلا رہے ہیں یار؟ آپ لڈن جعفری صاحب انتقال کر گئے، وہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی شخصیت اتنی محب اہل بیت تھی کہ آپ دیکھیے کہ ان کی طاقت دیکھیں، مرنے کے بعد ان کی نام کی طاقت دیکھیں، ان کی شخصیت کی طاقت، کہ 11 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، اور 11 سال کے بعد وہ انٹرنیشنل سطح پر پورے یوٹیوب اور فیس بک پر چھا گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو محبت اہل بیت میں، میری اولاد کی محبت میں مر جائے، اسے مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم بالکل شعور نہیں رکھتے ہو، وہ زندہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو کس طرح قدرت نے مجسم کر دیا لڈن جعفری صاحب کے واقعے میں کہ شہید زندہ ہے، اور کس طرح لڈن جعفری صاحب زندہ ہو گئے 11 سال کے بعد، دنیا ان کا نام جان گئی۔ اب آپ کو میں لڈن جعفری صاحب کے بارے میں آنے والی قسطوں میں بھی تفصیل بتاؤں گا، اور اس پر میں آپ کو عقلی دلائل، قرآنی دلائل اور حدیث کے دلائل اور تاریخی دلائل دوں گا کہ اس واقعے پر حیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لڈن جعفری صاحب کا تعلق یو پی کے شہر امروہے سے تھا، وہ امروہے کے رہنے والے تھے۔ ان کی عرفیت لڈن جعفری صاحب تھی، لیکن ان کا اصل نام سید غلام عباس جعفری تھا۔ ان کے والد کا نام سید عابد علی جعفری تھا۔ اب ان کے بیٹوں کے نام سن لیجئے کہ جو مختلف ملکوں میں ہیں اور کراچی میں بھی ہیں۔ سید نقی عباس جعفری، ایک بیٹی ہیں لڈن جعفری صاحب کی سیدہ شہناز پروین جعفری۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے ہیں سید قیصر عباس جعفری، تیسرے بیٹے ہیں سید ظفر عباس جعفری، چوتھے بیٹے ہیں سید نظر عباس جعفری، اس کے بعد پانچویں بیٹے ہیں سید سبط عباس جعفری، اس کے بعد سید ابن عباس جعفری ہیں، اس کے بعد سید شمیم عباس جعفری ہیں، اس کے بعد سید ذہین عباس جعفری ہیں۔ لڈن جعفری صاحب کے 8 بیٹوں کے نام ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اور آپ لڈن جعفری صاحب پر جب بھی کام کریں، کوئی پیج ان کا آپ بنا رہے ہیں
لڈن جعفری صاحب کا یا ان کے نام پر آئی ڈی بنا رہے ہیں شہرت کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ لڈن جعفری صاحب اتنی شہرت پا گئے ہیں تو آپ یوٹیوب سے پیسے بھی بنا رہے ہیں لڈن جعفری صاحب کے نام پر، کما رہے ہیں، روزی کھا رہے ہیں آپ، تو ان کا حق ادا کیجئے، ان کے بچوں کا حق ادا کیجئے۔ جو پیسے آپ نے کھائے ہیں، جو آپ کھا گئے ہیں یوٹیوب پر پیسے لے لے کے لڈن جعفری صاحب کے نام سے، اور آپ کی آئی ڈی بھی خوب چل گئی ہے لڈن جعفری صاحب کے نام سے، تو یہ احسانات آپ اس طرح اتاریں کہ ان کے بیٹوں کا احترام کے ساتھ نام لیں اور ان کے خاندان کا ذکر کریں۔ لڈن جعفری صاحب 10 دسمبر 2011 میں وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، اور 14 محرم 1433 ہجری ان کی جو ہے وہ اسلامی تاریخ ہے۔ وادی حسین کراچی کا قبرستان ہے، اس میں ان کی قبر ہے، آپ کبھی ان کی قبر پر بھی جائیں، فاتحہ پڑھیں، اور ہم ان کے قبر کی تصویر بھی دے رہے ہیں، آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قبر کی یہ تصویر ہے، اور ان کے بیٹوں کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ سارے بیٹے ماشاءاللہ سے ایک گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ حضرات دیکھ لیجئے۔ یہ لڈن جعفری صاحب کا خاندان ہے، اور اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ لڈن جعفری صاحب کے جو 8 بیٹے ہیں، آپ کی ان باتوں سے یا تو آپ انہیں خوش کریں، اور اگر آپ جل رہے ہیں لڈن جعفری صاحب سے، حسد کر رہے ہیں، تو یہ حسد آپ کا بیکار ہے، اس لیے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کی اولاد کو کیا آپ کی بدتمیزیوں سے صدمہ نہیں ہوگا؟ جو آپ لڈن جعفری صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے بیٹوں کو تکلیف ہوگی، اور وہ آپ کے اوپر عزت ہتک کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ کورٹ میں آپ پر کیس کر سکتے ہیں، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو سزا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فیس بک سوشل میڈیا کے اصول بنے ہوئے، اور ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ کسی کا غلط نام استعمال کریں گے اس پر سزا ہوگی۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی تقریباً 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا، جو مجھے اطلاع ملی تھی، لیکن ابھی جو نیا قانون بنایا ہے منسٹری نے، آئی ڈی منسٹری نے، اس میں آپ کے اوپر 50 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے پیسے نہیں ادا کیے تو آپ کو لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ آپ یہ خبریں ٹیلی ویژن پر، یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، آپ فضول باتیں نہ کیجئے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر جلال میں لڈن جعفری کی اولاد آ گئی تو آپ بہت ہی ہلاکت میں پڑ جائیں گے، جو لوگ لڈن جعفری صاحب کے نام سے پیج بنا رہے ہیں۔ یا تو آپ انہیں ہٹا دیجئے، پیج کو بند کر دیجئے، یا اس کا نام دوسرا رکھیے، اور پھر آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ لڈن جعفری صاحب کا جب پیج بنائیں تو اس پہ لڈن جعفری صاحب کی تصویر ڈالیں۔ اب دیکھیے لڈن جعفری صاحب کی اتنی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ان کے زندگی کی مختلف دور کی تصویریں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، پہچان لیجئے، یہ لڈن جعفری صاحب ہیں، اور زیادہ مذاق لڈن جعفری صاحب کا نہ منائیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں لاجک سے، عقل سے۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو آپ سمجھیں، اگر عقل نہیں ہے تو آپ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، چولہے میں جائیں، ہم آپ کو نہیں سمجھائیں گے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ میں علامہ اقبال کے 2 شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار صدائے غیب کے نام سے ان کے کلیات میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے علامہ اقبال کا کلیات ہے، اس میں 2 شعر پڑھتا ہوں جو لڈن جعفری صاحب کی حیات پر بالکل پورے اترتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شاعر کے شعر کو اگر آپ اس کے معنی لینا چاہیں تو اس سے ملتا جلتا اگر کوئی واقعہ ہوگا تو شاعر وہی بات سمجھا رہا ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ نے نصیب مارو کشدم نے نصیب دام و دد ہے فقط محکوم قوموں کے لیے مرگ ابد۔ جو قومیں ذلیل ہیں، نیچ قومیں ہیں،
ان کے لیے ابد تک موت ہی موت ہے. وہ مر جائیں گے، وہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے، نہ ان کو زندگی ملے گی. جو نیچ قومیں ہوتی ہیں انہیں زندگی نہیں ملتی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بانگے اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں. جو اپنے نفس اور اپنے دماغ کے قیاس کے غلام ہیں، جیسے شیطان قیاسی تھا اور وہ اپنے نفس کا غلام تھا کہ اس نے رب العزت سے بدتمیزی کی، اسی طرح آپ بھی اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، معجزات سے انکار کر کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ آیات قرآنی کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم آپ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں. کس طرح آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے؟ آیا میں نے ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ فیس بک پر جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور واہیات جو ہے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیماری ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہیں. یہ خود ساختہ بیماری کہلاتی ہے کہ یہ نہ ماں باپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ٹیچر سے، نہ کالج سے، نہ اسکول سے. یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، وہ کمنٹ کر دیتے ہیں، وہ بک کے چلے جاتے ہیں یا اپنی آئی ڈی پر غلط سلط فضول کی پوسٹیں بنا کے ڈالتے ہیں. یہ ایک طرح کی بیماری ہے، یہ ذہنی بیماری ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور پھر سے زندہ کیا جائے گا پوری دنیا کو، جو قرآن میں ذکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسرافیل کے سور سے بھی یہ مردے نہیں اٹھیں گے. یعنی جو میں نے کہا نا کہ چلتی پھرتی میتیں، اس کو بھی علامہ اقبال نے کہا ہے. وہ بھی میں آپ کو علامہ اقبال کی شاعری سے سناؤں گا کہ چلتی پھرتی میتوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ آیات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آنے والے پروگرام میں آپ دیکھیے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں. روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. جو ذلیل جسم والے لوگ تھے، نیچ لوگ تھے، جو اسفل تھے، بالکل کمینگی کے غار میں پڑے تھے، وہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اسرافیل کے سور سے بھی وہ زندہ نہیں ہوں گے. اب کہتے ہیں زندہ کون لوگ ہو جاتے ہیں؟ زندگی کس کو مل جاتی ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام. لڈن جعفری صاحب آزاد مرد تھے. وہ اپنے قیاس کے غلام نہیں تھے. وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. ان کی والدہ ان کو کربلا لے گئی تھیں اور وہاں پر وہ محب اہل بیت کی حیثیت سے گئے تھے. ان کا ذہن آزاد تھا، اس لیے کہ آزاد ہستیوں کو وہ مانتے تھے. اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد. قبر میں انسان چلا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ لوگ زندہ ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں آزاد رہے ہوں اور وہ اپنے قیاسات کے غلام نہ رہے ہوں، وہ اپنے گندی حرکتوں کے غلام نہ رہے ہوں. جیسے کہ آپ لوگ غلام ہیں جو فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لڈن جعفری صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو لڈن جعفری صاحب علامہ اقبال کے شعر کی روشنی میں بالکل زندہ ہوئے اور زندہ ہو سکتے تھے، اور زندہ ہو کے انہوں نے دکھا بھی دیا، اس لیے کہ ان کو حضرت عباس کی دعا سے ان کی والدہ نے زندہ کر دیا. اب ایک بحث یہ جناب عالی ہو جاتی ہے کہ حضرت عباس کیسے زندہ کرتے ہیں؟ زندہ تو انبیاء کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ کربلا کے تمام شہداء انبیاء سے افضل ہیں. حضرت عباس تو بہت افضل ہیں، بہت افضل شخصیت ہیں. ایسی زیارت انبیاء کی نہیں ہوتی. بھائی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس دنیا میں بیٹھے ہیں یار؟ آپ کبھی یہ بتا دیجئے کہ زائرین حضرت آدم کی قبر ڈھونڈ کر کہیں گئے؟ حضرت نوح کی قبر پر کوئی زائر گیا؟ حضرت ابراہیم کی قبر پہ کوئی زائر گیا؟ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، کسی نبی کی زیارت ہوتی ہو تو مجھے بتائیے. زیارت صرف امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام،
مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوتی ہے، اور حضرت علی کے رسول اللہ کے صاحبزادوں کی زیارت ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، سید الساجدین کی زیارت ہوتی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور امام مہدی جو کہ دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی بھی زیارت بہت سے لوگوں نے اس طرح کی ہے کہ وہ ظاہر ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ 2 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے ملاقات امام مہدی علیہ السلام۔ تو جن سے چاہتے ہیں امام ملتے ہیں، امام زندہ ہیں۔ ان تمام عقائد کو آپ پڑھیں، سنی کتابوں میں یہ عقیدے لکھے ہیں۔ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے، جب آپ کتاب پڑھیں گے تب آپ کو لڈن جعفری صاحب کا معجزہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم تیسری قسم میں اس کی تفصیل اور بتائیں گے آپ کو۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، میں تو حیران یہ ہوں کہ آپ لڈن جعفری صاحب سے جل کیوں رہے؟ آپ لڈن جعفری کے نام سے اتنے زیادہ جو ہے سرمدی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ آپ جھومنے کیوں لگتے ہیں؟ آپ اپنا سر کیوں ہلانے لگتے ہیں؟ یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہندوستان کا قاعدہ تھا کہ نام خاص ہوتا تھا۔ عرفیت میں ہندوستان و پاکستان میں اب بھی قاعدہ ہے، عرفیت رکھی جاتی ہے۔ کسی کا نام ابن ہوتا ہے، کسی کا نام پتن ہوتا ہے، کسی کا نام کمن ہوتا ہے، کسی کا نام جدن ہوتا ہے، کسی کا نام جنن ہوتا ہے۔ افتخار عارف صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ افتخار عارف شاعر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کا گھر کا نام معلوم ہے؟ جنن جنن صاحب۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا گھر کا نام ہے لڈن۔ یہ سارے نام ہوتے ہیں۔ آپ ان کے گھروں پہ جا کے پوچھئے، خود ان سے پوچھئے کہ یہ عرفیتیں ہیں، یہ نام ہیں۔ کمن ہے، قمن ہے، سمن ہے، گمن ہے، یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو لڈن میں کیا پریشانی ہوگی؟ ہاں، اگر آپ نام کے معنی جاننا چاہ رہے ہیں کہ لڈن کے کیا معنی ہے، لڈن لفظ بنا ہے لاڈلے سے۔ یہ جو بیٹا بہت لاڈلا ہوتا تھا اس کو لڈن کہتے تھے۔ یہ لاڈو پیار سے بنا ہے۔ اب آپ اس میں لڈو لگا لیں، آپ اس کو جو ہے گھما پھرا کے لڈنی پہ آپ جھومے چلے جائیں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ گھروں میں نام ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے ناموں کا ہمیں پتہ چل جائے، دیکھیے کیسا ہم مذاق آپ کو بناتے ہیں۔ لیکن آپ تو اپنا نام چھپاتے ہیں، فیک آئیڈیاں بناتے ہیں، آپ تو اپنی تصویریں تک نہیں دیتے ڈر کے مارے۔ پھر آپ کی شکلیں بھی جو ہیں وہ کسی کی بندر شکل ہے، کسی کی بھیڑیے شکل ہے، کسی کے جو ہے شکرے کی شکل ہے، کوئی جو ہے کتے کی شکل کا ہے۔ سب کی شکلیں میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالی ہیں، جانوروں سے ملتی ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنی اصلی تصویر بھی نہیں دیتے ہیں اور فیک آئیڈیاں بنا کے بیٹھے ہوئے فیس بک پہ کھیل لیں۔ بڑا کمال کر رہے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہیں آپ۔ اور جناب میرے جملوں پر، میری لغت پر آپ کھیل لیں، میرے جملوں کی آپ روزی کھا رہے ہیں، تو میرے جملے ہوتے ہی شاندار ہیں۔ کون سا جملہ ہے میرا جو خوبصورت جملہ نہیں ہے؟ پوری منقبتیں اور شاعری کر دی گئی ہے، غزلیں لوگوں نے کہہ دیں، منقبت مولا کی کہہ دی، ایسے جملے ہیں میرے۔ تو میرے اوپر دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ میری کریں، آپ اپنا خیال رکھیں، آپ اپنا خیال رکھیں کہ آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن آپ کو بھی بڈھا ہونا ہے، آپ کی اولاد آپ کا جو حشر کرے گی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے۔ میرا ٹی وی دیکھتے رہیے، یہ تو ہوگا۔